السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آل واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد عدد كل ذرة مئة ألف مرة۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ومحياه۔ محترم المقام علماء کرام اور بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، پروردگار عالم کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دو عالم کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور آپ کے امتی ہونے کا ہمیں فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے حول و قوت سے آج آپ ہم اس مسجد میں شب برات، لیلۃ البراۃ میں، یعنی برات والی رات میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے۔ مسجد میں جب تک آپ تشریف فرما ہیں، ایک نیت یہ کر لیں، نویت الاعتکاف فی ھذا المسجد للہ تعالی حتی اقامتی فیہ، یعنی میں اس مسجد میں جب تک رہوں اللہ کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیا۔ اس طرح آپ نیت کر لینے سے جب تک آپ یہاں بیٹھیں گے تو اعتکاف کا بھی ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ تو بہرحال آج شب برات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق دی ہے کہ کتنے ہی لوگ بازاروں میں، مختلف کاموں میں، بہت سے لوگ حرام کاموں میں، ناجائز کاموں میں مصروف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا۔ اللہ کا احسان ہے کہ اب ہم مسجد میں جمع ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ آج کی رات بہت ہی مبارک رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں کہ ایک رات سیدہ عائشہ ہماری ماں فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے اپنے بستر میں حضور کو نہیں پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ کہیں آپ کو یہ احساس ہوا کہ کہیں سرکار کسی دوسرے بیویوں کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ بہرحال آپ کی تلاش میں نکل پڑے تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں، قبرستان میں، مدینے کا جو قبرستان ہے وہاں کھڑے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت البقیع میں آپ کھڑے ہوئے دعا کر رہے ہیں، روتے ہوئے تمام امت کی بخشش کے لیے آپ دعا فرما رہے ہیں۔
یہ نکل گیا کہ آج جبریل علیہ السلام مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ میری امت کے اتنی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے جتنی کہ قبیلے بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ۔ تو عرب میں وہ زمانے میں عرب میں بنی کلب ایک ایسا قبیلہ ہے جو بے انتہا ان کے پاس مویشی بکریاں رہتے ہیں اور دیگر جانور بھی، لیکن بکریوں کو بہت زیادہ پالتے تھے۔ تو مشہور تھا کہ بکریوں کی زیادتی، ریوڑوں کی زیادتی بنی کلب سے مشہور ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا بنی کلب کے بکریوں کے جتنے بال ہیں اس کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکے ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے خطاؤں کی وجہ سے جو جہنم کے مستحق بن گئے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس رات میں بخشش فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بخشش فرماتا ہے تو اس کی کچھ علامت ہوتی ہے کہ اللہ نے میری بخشش کر دی ہے، میری مغفرت کر دی ہے۔ ہم کو کیسے پتہ چلے؟ جیسے حج کے تعلق سے مشہور ہے، حج بہت سے لوگوں کے حج قبول نہیں ہوتے، بہت سے لوگوں کے حج قبول ہو جاتے ہیں۔ تو جن کا حج قبول ہو گیا، حج مبرور جس کو کہتے ہیں، جس کو حج مبرور نصیب ہو گیا، وہ اس طرح حج کے بعد ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی سارے گناہوں سے پاک۔ تو اب بزرگان دین اس کی بھی علامت بیان فرماتے ہیں کہ جس کی حج قبول ہو گئی ہے اور جس کی اس طرح بخشش ہو گئی ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ ایسے سمجھ میں آیا کہ حج کے بعد ہماری مغفرت ہو گئی ہے، یقین ویسے تو عرفات میں ٹھہرنے کے بعد کسی بھی مسلمان اگر یہ شک کرے کہ میری بخشش ہو گئی کیا، ایسا شک کرنا گناہ ہے، بلکہ یقین کر لینا چاہیے کہ میری مغفرت ہو گئی ہے۔ تو بہرحال مغفرت ہونے کی علامت یہ ہے کہ بعد کی زندگی اس کی گناہوں سے پاک زندگی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پھر گناہوں میں نتھرنے نہیں دیتا، گناہوں سے اسے بچاتا ہے اور نیکیوں کی توفیق دیتا ہے اور صالح بندہ بن کر مابقی زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کی مغفرت کر دیتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی بندگی، اس کی زندگی سے گناہیں ختم ہو جاتی ہیں اور نیکیوں والی زندگی بسر کرنے کی توفیق اسے ملتی ہے۔ تو اب آپ کو یہ جائزہ لینا، اس رات کو، یہ رات بخشش اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر اور شب برات اور روزانہ بھی 2/3 رات گزرنے کے بعد، 2/3 رات گزرنے کے بعد آخری تہائی مطلب سمجھتے ہیں نا، 3 میں کا ایک حصے کو 1/3 کہتے ہیں۔ تو رات کا 2/3 حصہ، تو 12 گھنٹے کی رات ہے، تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، کتنے گھنٹے ہوتے ہیں ہر حصے کے؟ 4 گھنٹے ہوتے، تو 4 8 گھنٹے گزرنے کے بعد اب جو مابقی 4 گھنٹے باقی ہیں وہ 4 گھنٹے میں ہر روز، ہر رات، اور شب قدر اور شب برات کو خصوصاً مغرب سے لے کر فجر تک پوری رات آسمان، سرکار نے فرمایا یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہی ہے، اس آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اللہ تشریف فرما ہوتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ کی جانب سے مسلسل فجر تک، مغرب سے لے کر فجر تک یہ اعلان ہو رہا ہے کوئی
मगफिरत मांगने वाला मैं उसकी मगफिरत करूँ, गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला कोई है मैं उसकी बख्शिश करता हूँ। है कोई रिज्क में वसाअत मांगने वाला जिसके रिज्क में तंगी है, परेशानियाँ हैं, उलझने हैं, टेंशने हैं, तो उससे आज़ादी जो चाहता है तो वो मांगे मैं उसका रिज्क में कुशादगी अता करूँ। है कोई बीमार जो शिफा मांगता है तो मैं उसे आफियत अता करूँ, शिफा अता करूँ। इसी तरह है कोई और इंसान की जितनी हाजतें हैं उस हिसाब से अल्लाह ताला की जानिब से निदा हो रही है। फजर सादिक तुलू होने तक, यानी फजर का वक्त शुरू होने तक ये अमल जारी रहता है। तो अब वो बंदे बड़े खुश नसीब हैं, अल्लाह ताला माइल बकरम है, देने की जानिब मुतवज्जे है। मगर बंदा अगर लेना ना चाहे, बंदा अगर इस अता की कदर न करे तो कितना बदबख्त है। कायनात का मालिक अता पर अता करने के लिए मुतवज्जे है, तैयार है, और हम काफिल हैं। हम उस अता को लेने के लिए अपने हाथ फैलाकर दरबार इलाही में रो रो कर अपने हाजतें, अपने मामलात, अपनी बख्शिशों का मुतालबा नहीं करते। बख्शिश का मतलब क्या है? अल्लाह जिस बंदे की मग़फ़िरत कर दी, बख्शिश कर दी, तो उसका मतलब ये है कि मरने के बाद की ज़िंदगी से लेकर हमेशा वाली ज़िंदगी में वो हर किस्म के अज़ाब से महफूज हो गया। जिसकी मग़फ़िरत हो जाती है उसको कोई सज़ा नहीं होती, उसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाता है। हदीस शरीफ में खबर है, मुर्दे को जब कब्र में रखा जाता है, मरने वाले को, सब लोग दफन करके जब दूर चले जाते हैं तो दो फरिश्ते उसके पास आते हैं जिनका नाम मुनकर और नकीर है। और जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह वाले हैं, ईमान वाले हैं, उनके पास आने वाले फरिश्तों का नाम बशीर और मुबश्शिर होता है। और आम लोगों के पास आने वाले फरिश्ते मुनकर और नकीर के नाम से पहचाने जाते हैं। बहुत भयानक किस्म के फरिश्ते, आंखें नीली नीली, ऊंचे ऊंचे कद खाट के, गरजने के जैसे आवाज़, शिद्दत की आवाज़, अल्लाह महफूज रखे। लेकिन ईमान वालों के पास आने वाले जो फरिश्ते हैं वो इस तरह नहीं होते। वो बड़े नरम अंदाज में, बहुत प्यारी और मीठी अंदाज में इनसे गुफ्तगू करते हैं और मानूस सूरतों में आते हैं, ताकि मोमिन अल्लाह वाले बंदे घबराए नहीं। ये अल्लाह वालों के साथ अल्लाह की इनायत होती है। तो अब ये फरिश्ते आकर सवाल करते हैं, 3 सवाल। मन रब्बु का पहला सवाल, दूसरा सवाल है माँ दीनों का, तीसरा सवाल है माँ कुंत तक़ूल फी हाज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला सवाल तेरा रब कौन है, दूसरा सवाल तेरा दीन क्या है, तीसरा सवाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाकर आपकी तरफ इशारा करके फरिश्ते सवाल करते हैं, इस शख्सियत यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से तू क्या कहता था, तेरा क्या अक़ीदा और ईमान था। सरकार को दिखाकर सरकार के ताल्लुक़ से ये सवाल, माँ कुंत तक़ूल फी हाज़ा रजुल, लफ्ज़ रजुल कह रहे हैं, रजुल के माने मर्द, यानी एक मुकम्मल इंसान को रजुल कहते हैं। तो सरकार की तस्वीर लेके नहीं आ रहे फरिश्ते, हर कब्र में हुजूर तशरीफ लाते हैं, खुद तशरीफ लाते हैं, हुजूर की शान है। तो हुजूर हर कब्र में तशरीफ लाते हैं, हर एक से हुजूर को दिखाकर ये सवाल होता है, इस शख्स जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनके बारे में तू क्या कहता था, क्या अक़ीदा था तेरा। तो जो मोमिन है वो तो बहुत जल्द किसी झिझक के बाद ये तो मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसको फौरन पहचान मिल जाएगी। और जो आपसे मोहब्बत नहीं रखते हैं, जिनका ईमान
डगमगा गया है, उन लोगों को जवाब सरकार की पहचान नहीं मिलती। वो कहने लगेंगे कि मैं नहीं जानता, हाय हाय के सिवा कोई जवाब नहीं हो। तब ये 3 सवाल, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। और हर एक को तकरीबन मुसलमानों को इसके जवाब मालूम है। रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह, दीनी इस्लाम, दीन मेरा इस्लाम है। फिर ये सवाल बताने के बाद फिर कौन सी परेशानी, एक सवाल होता है, कोई भी इम्तिहान को जाने वाला, उसको आने वाले पर्चे के सवाल अगर पहले ही मिल गए तो जवाब की पूरी तैयारी करके बड़े मुतमईन जाएगा, उसको डरने की जरूरत ही क्या है, इम्तिहान पास होना यकीनी हो जाता है। लेकिन यहाँ कब्र वाली जिंदगी से इतना डर सुनाया गया है। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो खलीफा राशिदीन में तीसरे खलीफा हैं, हुजूर के दामाद हैं, ज़ुन्नूरैन, आपकी 2 बेटियां एक के बाद दूसरी आपके निकाह में आई, इसलिए ज़ुन्नूरैन, 2 नूर वाले आपका लक़ब है, इतनी बड़ी शान आपका। लेकिन जब कभी आपके सामने कब्र का तज़किरा आता तो हदीस में आता है कि आप इतना रोते कि आपके रीशे मुबारक, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग जाती। तो आपके असहाब पूछते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, आप जन्नत का, दोज़ख का, हशर का जब सब तज़किरा सुनते हैं तो आप इतना नहीं रोते, लेकिन कब्र के तज़किरे पर आप इतना क्यों रोते हैं? तो आपने फरमाया, मैंने अपने आका से सुना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है, अगर आखिरत के मंजिलों में पहली मंजिल है, जिसके लिए कब्र आसान हो गया, उसके बाद के सारे मंजिल उसके लिए और आसान होते चले जाएंगे। और जिसके लिए कब्र कठिन हो गया तो आगे के सारे मनाजिल फिर और दुश्वार, और ज़्यादा कठिन और दुश्वार होते चले जाएंगे। तो इसलिए मुझे डर है कि कब्र मेरा कैसा गुजरेगा, कब्र में मेरा क्या होगा, इसलिए मैं घबराता हूँ और रोता हूँ। तो ऐसे हस्तियाँ कब्र के तज़किरे पर इतना खौफज़दा रहते हैं, तो आप हम किस मिक़दार में हैं, किस शुमार में हैं। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया, मय्यत को कब्र में रखा जाता है तो कब्र मय्यत को ऐसा दाबती है, इतने ज़ोर से दबाती है कि दोनों बाजू के फसली की हड्डियाँ आपस में सख्ती हो जाती है, करड़ होती है, इधर की हड्डियाँ दूसरे हड्डियों में पिरो जाते हैं। ऐ उमर, अगर कब्र तुम्हें ऐसा दाबे तो तुम क्या करोगे? तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं तो नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैं तो जिहाद किया हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, सदक़ात करता हूँ, ये कोई नेकी का जिक्र आपने नहीं किया। आपने ये सवाल किया कि या सय्यदी, इस वक्त मेरे दिल में जो ईमान है, क्या कब्र में वो ईमान मेरे साथ रहेगा? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की ये सुन्नत है, अन्नकुम तमूतून कमा तईशून व तुबअसून कमा तमूतून। तुम इसी तरह मरोगे जिस तरह तुम जिंदगी गुजारोगे, यानी जिस अकीदा, जिस ईमान पर तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी तो तुम्हारी मौत भी उसी ईमान पर होगी। जो तुम्हारा ईमान यहाँ जिंदगी में होगा वो ईमान मौत के वक्त भी तुम्हें नसीब होगा, और जो ईमान मौत के वक्त तुमको नसीब होता है, तुम्हारे पास रहता है, वो तुम कब्र में जब तुम्हें उठाया जाएगा तब भी तुम्हारे साथ वही ईमान रहेगा जिस ईमान के साथ तुम मरे हो। अरे जो ईमान के साथ जिसका खात्मा हो गया है तो कब्र में जब उठेगा तो ईमान वाला होकर ही उठेगा।
تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو اللہ کی قسم ہے میں قبر کو اس طرح چیر لوں گا بابا، کیونکہ آپ کو زندگی میں ایمان کی بدولت بڑی سی بڑی مصیبتوں کو چیر کر نکل جانے کا تجربہ ہو چکا تھا۔ حضور سے ایمان آپ نے کیا سیکھا؟ اس ایمان کی بدولت ہر پریشانی سے، ہر ٹینشن سے مومن آزادی حاصل کرتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان آتا ہے، ایمان وہ نعمت ہے جس کے دل میں ایمان داخل ہوا اس کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آ سکتی۔ اگر پریشانی آ رہی ہے تو سمجھنا ایمان دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ایمان والے کے لیے اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو بے انتہا محبت کرنے والا دوست، اس کو ولی کہتے ہیں۔ اللہ ایمان والوں کا گہرا دوست ہے اور اس کے سارے امور کا وہ ذمہ دار ہے۔ باپ ولی ہوتا ہے اولاد کا، یعنی ان کے پورے امور کا ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کے نکاح کرتے ہیں، ان کے سارے معاملات طے کرتے ہیں، اس لیے باپ ولی ہوتا ہے اولاد کا۔ تو اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کا اللہ ولی ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، ہم اپنی خوش فہمی میں نہیں بول رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، اس کے سارے امور کا ذمہ دار ہے۔ تو مالک الملک، جو کائنات کا بنانے والا، جس کی شان کن فیکن، جو چاہے جب چاہے پیدا کر سکتا ہے، وہ ذات ہمارے سارے امور کی ذمہ داری لے لیا ہے، تو پھر بھلا بتاؤ شخص کو کس قسم کا ٹینشن ہو سکتا ہے، کس قسم کی پریشانی ہو سکتی ہے؟ جس کا اللہ ولی ہوا ہے، اگر اس کو پریشانی آ رہی ہے تو مطلب اللہ اس کا ولی نہیں ہوا ہے۔ ولی ہو گیا ہے تو پھر اسے کوئی ٹینشن نہیں آ سکتا۔ تو اب یہاں ہم کو جائزہ لینا پڑتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن ایمان والے تو سمجھتے ہیں، لیکن پریشانیاں باقی ہے۔ جی کیا بات ہے؟ تو اب ہم کو غور کرنا پڑے گا ہمارے ایمان پر، ہمارے ایمان کا ہم کو جائزہ لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعراب یعنی دیہات کے کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کچھ لوگ حضور کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم سب ایمان لا چکے ہیں، ہم مومن ہیں، آمنا، ہم ایمان لا چکے ہیں، لیکن قرآن ایمان والوں کے لیے جو وعدے کرتا ہے کہ سارے امور کا اللہ ذمہ دار ہے، مومن کی مدد کرنا اللہ کا حق ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومن کی مدد اللہ کرتا ہے، اس کو باکرامت باعزت روزی ملتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی ٹنڈا، خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی خوف نہیں، اسے کوئی رنجیدگی نہیں۔ یہ سب وعدے جو مومن کے لیے قرآن میں ہیں، ہم اپنی زندگی میں نہیں پا رہے ہیں۔ تو اب آپ یہ اعراب کی گفتگو پر غور کیجیے، کیا ہمارے احوال بھی ایسے ہی ہیں کہ ہم مسلمان تو اپنے کو بول رہے ہیں، لیکن وعدے تو کوئی ہماری زندگی میں اللہ کی طرف سے مل نہیں رہی، پریشانیاں، ٹینشنیں پھر اپنے ساتھ بھاگتی ہے۔ تو اب جواب کیا ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جواب نہیں دیے، جبریل علیہ السلام کا نزول ہوا اور ان آیات کا نزول ہوا۔ قالت الاعراب آمنا، اعراب یعنی دیہاتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان ڈالے ہیں۔ قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے۔ پھر وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر ایمان نہیں لائے، کیا مطلب ہوا؟ سوال ہے نا؟ تو خود اللہ فرماتا ہے قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اے حبیب آپ ان سے فرمائیے کہ تم ایمان نہیں لائے،
کہو کہ ہم نے قبول اسلام لا لیا، تسلیم کر لیا کہ اللہ الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، آخرت برحق ہے، اس کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے، تم ایمان نہیں لائے، پھر تسلیم ہے پھر ایمان نہیں ہے، کیا مطلب یہ ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ تو ایمان اگر دل میں داخل ہو جائے تو پھر اللہ اس کا ولی ہوتا ہے، اس کو زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، نہ کسی مخلوق کا ڈر اس کو ستائے گا، نہ کوئی ٹینشن، کوئی ڈر، بلکہ سکون اطمینان والی زندگی اسے نصیب ہوتی ہے دنیا میں۔ مرنے کے بعد تو پھر تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اس کی۔ تو دنیا میں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبری ہے، اللہ خوشخبری سناتا ہے۔ تو یہ خوشخبری ہمیں کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ہم جائزہ لینا چاہیے ہمارے ایمان کا، کیا ہمارے اندر ایمان ہے یا نفاق ہے، شرک ہے یا ایمان ہے، توحید ہے یا ایمان ہے، اس پر ہم غور کریں، ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ یہاں جب تک آپ زندہ ہیں، قبر میں جانے سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لے کر، ایمان میں آپ کمی محسوس کرتے ہیں تو آپ کا کام ہے ایمان والے جو ہیں، جو مومن ہیں سچے، ان کی صحبت میں جا کر ایمان کو حاصل کریں، کیونکہ اللہ نے ایمان کو حاصل کرنے کے لیے یہی طریقہ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ایمان اور تقوی کما حقہ حاصل کرنے کے لیے صادقین، جو ایمان اور تقوی میں جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، ان کی صحبت اختیار کرو۔ تو صحبت سے ایمان آتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے ایمان آتا ہے۔ صرف پڑھ لیں آمنت باللہ، میں اللہ بھی ایمان لایا، یہ بول نہ خالی آپ کیا لایا، آپ کو ملا کیا؟ آپ ایمان لائے، بولے کیا ملا آپ کو؟ آپ اپنا احساس، اپنا جائزہ لو، میں ایمان لایا کہنے پر آپ کو حاصل کیا ہوا؟ آپ اگر بولیں کہ میں سودا لایا بازار سے، تو سودا ہے آپ کے ہاتھ میں، گاڑی لایا تو گاڑی ہے آپ کے ہاتھ میں، ٹماٹر لایا، کدو لایا، کچھ بھی لایا ہے آپ کے ہاتھ میں۔ ایمان لایا کیا ہے ہاتھ میں؟ کچھ نہیں، تو کیا فائدہ؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ ایمان لایا بول تو کیا بات؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہتا ہے میں چائے پیا 100 بار پڑھتا ہے، چائے تو پی نہیں رہا، چائے پیے بغیر میں چائے پیا بول رہا، 100 بار بول رہا، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو سارے ٹینشن، ساری مصیبتیں ایمان والوں کی اس لیے ہے کہ ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اس کی پہچان یہ ہے، اب آپ غور کرو، اب آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ کے گھر میں، آپ کو 2 لاکھ 3 لاکھ کی ضرورت ہے، تو اگر آپ سے کہا جائے بھائی تمہارا اللہ رب ہے، اللہ سے مانگو، اللہ پر توکل کرو، تو کیا تمہارا دل اس کے لیے راضی ہو جائے گا؟ تم غور کرو، تم بولے کہ وہ تو ٹھیک ہے بھائی، مگر اس سے ہوگا، مطلب آپ کو اس پر یقین نہیں آئے گا، آپ کو شک رہے گا کہ اللہ پر توکل کر لیا، اللہ سے دعا کر لیا تو 2 لاکھ روپے مل جاتے کیا؟ کہاں سے ملتے؟ تو اللہ پر آپ کو یقین نہیں آ رہا۔ اگر کوئی سیٹ آج جس کو آپ پہچانتے ہیں، اس نے اگر تم سے کہا تم کو 2 لاکھ کی ضرورت ہے، میں دے دوں گا، گھبراؤ نہیں، تو سیٹ کی بات پر تو تم کو اطمینان ہو جاتا ہے، حالانکہ تم کو 1 ہفتے کے بعد وہ پیسے ہونا ہے، اور 1 ہفتے کے بعد دینے کا وعدہ کیا ہے، 1 ہفتہ ہونے سے پہلے وہ مر گیا تو کیا کرتے؟ چونکہ موت کا بندہ ہے،
یا پھر انہیں بیمار پڑ گیا، موت نہیں ہوئی، بیمار پڑ گیا، تب کیا کرتے؟ کیا بیمار سے پیسے مانگ سکتے؟ تو انہیں جو وعدہ کیا ہے وہ پورا نہ ہونے کے کئی پہلو ہیں، کئی امکانات ہیں۔ اس کے باوجود ایک انسان کے وعدہ سے پیسے والے کا وعدہ کرنے پر آپ کو یقین ہوتا ہے مالک الملک تم سے بول رہا ہے تم کو جو بھی ضرورت ہو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو بندہ اللہ پر اپنا معاملہ اللہ پر بھروسہ کرتا، اللہ کے حوالے کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہیں کافی ہو رہا تمہارا؟ اسی کا یہی مطلب ہے کہ اللہ پر آپ کا ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان یقین کا نام ہے۔ ایمان بھروسے کا نام ہے اور یقین کا نام ہے۔ اللہ کی ذات پر آپ کا یقین ہی نہیں ہے تو ایمان لائے بولتے ہیں مگر یقین نہیں ہے، آپ کو یقین آنا کیسے؟ تو اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ربوبیت، اللہ کے رب ہونے کا، اللہ کے الہ ہونے کا، اللہ کے خالق و مالک ہونے کا پہلے علم حاصل کرنا ہے، اس کے بعد اس کا تجربہ حاصل کرنا ہے۔ جب آپ کو تجربہ ہو جائے گا اللہ یہ سب کرتا ہے، اللہ ہی کر رہا ہے، تو پھر آپ کو پیسے سے زیادہ، پیسے والے سے زیادہ اللہ پر یقین آ جائے گا۔ صحابہ کو کیسا یقین تھا؟ اب آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں صدیق اکبر اور سرکار دو جہاں تنہا دونوں کافروں سے بچنے کے لیے ہجرت کے موقع پر ایک غار کے اندر پناہ لیے ہوئے۔ مکے کے مشرکین جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کو تلاش کرنا، قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ تلاش کرتے کرتے غار کے اوپر آ گئے۔ صدیق اکبر نیچے حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کافر دشمنوں کو دیکھ کے کہنے لگے یا سیدی دشمن اوپر آ گیا۔ اگر وہ لوگ اپنے ہی پیر کو دیکھتے ہیں تو ہم نظر آ جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں، صرف دو ہی آدمی ہیں، اگر وہ لوگ دیکھ رہے ہو تو پھر پکڑے جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ اسباب تو یہی کہتا ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر غمزدہ مت ہو، رنجیدہ مت ہو، اللہ یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ ساتھ ہے کا اطمینان اتنا کہ کسی کا خوف نہیں، اور اللہ نے آپ کو بچانے کے لیے کوئی فوج نہیں بھیجا آسمان سے، اتنا چھوٹا کام کیا ہے۔ مکڑی کو حکم دیا کہ وہ غار کے منہ پر جالے بن دے، تو مکڑی جالے بن دیا، اور ایک کبوتر کو حکم دیا کہ وہاں بیٹھ کے انڈا دے کے بیٹھ جاؤ اس کے اوپر، تو کبوتر انڈا دے کے انڈے پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ مکڑی کی جالیں تنے ہوئے ہیں۔ تو دشمن یہ دیکھ کے وہ جا کر کوئی اندر گیا ہوتا تو یہ تو نہیں رہتا، تو اس لیے وہ دیکھ کے بغیر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو جب بچانا ہے تو مکڑی کے جالے سے بچا لیتا ہے۔ نمرود اور اس کی لشکر، پوری دنیا کی حکومت رکھنے والا بادشاہ، کتنی بڑی لشکر اس کی، نمرود اس کی خطرناک لشکر کو، جس نے اعلان کیا ابراہیم تم اپنے خدا کو بڑھاؤ، میں جنگ کرتا ہوں اس سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میرا رب اپنی فوج کو بھیجتا ہے، انتظار کر۔ تو فوج کون سی آئی؟ مچھروں کی جماعت۔ نمرود جیسے خطرناک دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ نے مچھروں کو بھیجا، پوری فوج کو تہس نہس کر دیا، سب کا خون چوسا، گوشت کھا لیا، سب پوری فوج وہاں ہلاک ہو۔ نمرود کے ناک میں 3-4 مچھر جو ہے ناک میں سے دماغ میں چلے گئے۔ اب وہ گھومتے رہتا، وہ پریشان ہو کے سر پہ مارتا رہتا تو ذرا سکون ہوتا۔ تو ہر آنے والے کو بولتا مارو میرے سر، کیونکہ اس کو آرام اسی سے مل رہا۔ تو یہ ایسا مارا کہ کھوپڑی اوپر ہوئی، تو مچھر سے ہلاک کر دیا نمرود کو بھی، اس کی ساری لشکر۔ اللہ کے لیے اتنا کافی، ایسی طاقتور اللہ
ہمارا رب ہے، ہمارے ساتھ ہے، تو کیوں یقین نہیں آتا ہم کو؟ کیوں ایمان کیا فیض ہم کو نہیں ملتا؟ دوستو، آج کی رات ایمان والوں کی ہی بخشش ہوتی ہے۔ ایمان پہلے ہمارے اندر آنا چاہیے۔ اگر ایمان ہم حاصل نہیں کرے جیسا ہونا چاہیے، اللہ سے ہم کو اطمینان لینا، پیسے ہے سکون، پیسے ہے تو اطمینان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ پیسے، کتنے پیسے والوں کو آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے دواخانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں، پیسے ہم کریں، پیسے خرچ بھی کر رہے ہیں، مگر مہینوں سے بڑے بڑے دواخانے میں، اپولو وغیرہ بڑے بڑے دواخانے جو چل رہے ہیں، یہ غریبوں کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ کون جاتا ہوں؟ سب کروڑپتی لکھپتیاں ہیں اس میں۔ تو اگر پیسہ کچھ کام آنے والا ہوتا تو یہ پیسے والے کیوں ایسے بڑے سڑ رہے ہوتے؟ تو معلوم ہوا پیسہ کچھ نہیں کرتا، آگے تمہارے اندر ایک وہم ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ۔ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہے تو سب کچھ ہے۔ ایمان والے کے لیے اللہ سب کچھ ہے۔ اللہ چاہا تو رات دن سے بدل دیتا ہے، دن کو رات سے بدل دیتا ہے، سردی کو گرمی سے بدلتا ہے، گرمی کو سردی سے بدلتا ہے، مردہ زندہ انسان کو آنن فانن مردہ کر دیتا ہے، مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ ہر آن اللہ کے افعال کا ظہور ہو رہا پوری کائنات میں، مگر اس اللہ پر تو یقین نہیں آ رہا ہے آپ کو۔ یقین ہے تو پیسے، اس لیے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بنو اسرائیل گائے کی پرستش کر کے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تم لوگ درہم اور دینار کے پجاری ہیں، اس لیے تم لوگ برباد ہیں۔ جب تک درہم اور دینار یعنی روپے کی عظمت تمہارے دل میں قائم رہے گا، تم سچے مومن ہو نہیں سکتے۔ مسلمان کے دل میں اللہ کی عظمت ہونا اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت اس کے دل میں آنا، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں رہنا اس کی نظر میں، اس کے دل میں۔ علامہ اقبال نے کیا پیاری بات فرمایا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی خرد میں نے عقل کے روشنی میں انسان لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کیونکہ عقل اسی کو قبول کرتا ہے۔ اس سے مسلمان سچا نہیں ہو سکتا، خالی عقل کی روشنی میں اللہ کو ماننے سے سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہی ہوگا جس کے دل اور نگاہ دونوں مسلمان ہونا، یعنی اللہ پر یقین اس کے دل میں، اس کی نگاہ میں برقرار قائم رہنا، اللہ سے بڑھ کر اسے کوئی نظر نہیں آنا، اللہ سے بڑھ کر اس کا کوئی محبوب نہیں رہنا، اور اللہ کا ڈر تمہارے دل میں بیٹھنا، تم کو اللہ کا ڈر ہونا۔ ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے، بیوی سے ڈرتے ہیں، بچوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم کو یہی ڈر رہتا ہے کوئی تقریب کرنا گھر میں ایسا نہیں کرتے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کرنے والے تمہارے، تو لوگوں کا ڈر ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کیا بولے گا، اللہ کہیں ناراض تو نہیں ہو جائے گا، تو اللہ کا خوف نہیں، لوگوں کا خوف ہے۔ ایمان کی یہ شان نہیں ہوتا، ایمان کی شان یہ ہے کہ بندے مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ دیکھو صحابہ کرام کی زندگی، بدر، اہل بدر 313 تعداد ان کے 313، وہ بھی بڈھے، کچھ نوجوان، کچھ بچے، ایسے مختصر جماعت۔ ان کے سامنے 1072 قسم کے لشکر جرار پورے ہتھیاروں سے لیس بدر کے موقع پر۔ تو یہ 313 بڈھے جوان بچے مل کے، جن کے پاس صحیح ہتھیار بھی نہیں، صحیح سواریاں بھی نہیں، یہ 1000 لشکر جن کے پاس وہ جو پورے ہتھیاروں سے لیس ہے، ان کے سامنے جھک لڑنے کو جانا خودکشی کرنا ہے گویا، ایسا لگتا ہے ہمارا۔ لیکن
सहाबा को मालूम था ये जितने तलवार हैं दुश्मनों के हाथ में, इसका चलना रब के हुक्म से। अगर रब का हुक्म ना हो तो इनका कोई तलवार काम नहीं आएगा। अगर रब का हुक्म ना हो तो इनकी तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस रब का हुक्म कायनात पर चलती है वो हमारे साथ, वो रब हमारे साथ, हम उसके मोमिन हैं, ईमान वाले हैं और अल्लाह ताला हमारे साथ है। ये यकीन था सहाबा को, इसलिए जिहाद पर जब निकले जंग बदर पर तो 70 को कत्ल कर दिए, 70 को गिरफ्तार करके रस्सियों में बांध के मदीने को पकड़ कर लेके चले गए और माँ बाप तो भाग निकले। 1000 लश्कर है बेकार फुसफुसे हो गए। तो ये अल्लाह की मदद आ गई। काबा तोड़ने के लिए अबरहा हाथियों की लश्कर लेकर आया काबे को तोड़ने के लिए। हुजूर की विरादत से 50 दिन या 55 दिन पहले का वाक़या है, असहाब फील का वाक़या। अल्लाह मक्के के लोगों को वो अबरहा के लश्कर से लड़ने की कोई ताकत नहीं थी। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब लोगों को बोले तुम लोग अपने अपने सामान लेके पहाड़ों पे चढ़ जाओ। अब तो अबरहा जो दुश्मन का जो सरदार था उसने अब्दुल मुत्तलिब से पूछा, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब जब उनसे मिलने गए तो तुम्हारा क्या, तुम क्या कहना चाहते हो? तो अब्दुल मुत्तलिब ने यह कहा कि मेरे 200 ऊँटों को तुम्हारे लश्करियों ने पकड़ लिया है, वो ऊँटें मुझे वापस दिला दो। तो अब्राहम बोला तुमको अपने ऊँटों की पड़ी है, मैं तो तुम्हारे इस घर को काबे को तोड़ने आया हूँ, उसके बारे में तुम कुछ नहीं कह रहे हो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऊँट तो मेरे है, मैं उसका मालिक हूँ, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब वो घर का एक मालिक है, वो घरवाला है, वो उसकी हिफाजत कर देगा। तो अब्दुल मुत्तलिब को इतना यकीन था, हालांकि अभी हुजूर मबऊस नहीं हुए, अभी ईमान नहीं लाए, लेकिन वो दीन इब्राहिमी पर है। तो चुनाचे जब अबरहा को बात अब्दुल मुत्तलिब की बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन जब उन्हें फौज हाथियों को लेकर जब हमलावर होने आया तो अल्लाह ताला ने जिद्दा से छोटे छोटे परिंदे अबाबील, छोटे छोटे परिंदों को भेजा, झुंड के झुंड, हर एक की चोंच में एक छोटा सा कंकर, दोनों पाँव में एक एक छोटे छोटे कंकर, 3 कंकर हर परिंदे के पास। तो वो कंकर एक एक फौजी के सर पर, खोद जो पहना लोहे की टोपी जो पहना उसके ऊपर डाल देता हो, वो सुराख करके दिमाग में घुसता, वो उतरते जाता है पिघलते जाता, वो कंकर जैसा जैसा उतरता है पिघलता, फिर हाथी पर गिरता, हाथी भी पिघल जाता। इस तरह पूरी फौज पानी बनकर बह गया वहाँ, एक एक कंकर डाले खाए। अल्लाह की शान, समझ में आ रही बात? तो हक ताला ऐसी हिफाजत करने वाला, ऐसा रब जिसके हुक्म से सूरज निकलता है, डूबता है, बारिश बरसती है, धूप निकलते हैं, सर्दी गर्मी होती है, रात दिन होते हैं, हम जिंदा हैं, हम मरते हैं उसी के हुक्म से, पूरी कायनात उसके हुक्म से चलता है। वो रब अगर तुम्हारे साथ है, तुम्हारा वली है, तुम्हारा जिम्मेदार है, तो फिर तुमको किस बात का डर है? तुमको तो डरना सिर्फ रब से चाहिए, मगर मुसलमानों के दिल में रब का डर नहीं है, लोगों का डर है। ये कैफियत बदलना है और एतमाद और भरोसा रब पर नहीं, पैसे पर या तुम्हारी नौकरियों पर भरोसा है, तुम्हारे आमदनी के जो सोर्सेस है उस पर तुमको भरोसा ये है, हाँ ठीक है। किसी को अपने कारोबार पर, किसी को अपने बेटों पर, किसी को अपने बाप पर, बस ये चल रहा है। अल्लाह पर भरोसा करने वाला कौन है? हम नहीं। तो जब तक हमारे अंदर ईमान की ये कैफियत दुरुस्त नहीं होगी, यानी ईमान वाला होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपको भरोसा मखलूकात में से खुद पर भी नहीं होना, किसी भी चीज़ पर भी भरोसा नहीं होना, सिर्फ अल्लाह पर
یہ کیفیت تمہارے دل میں آنا تو تم مومن ہے، نہیں تو مومن نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو، اپنے امور اللہ کے حوالے کرو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو، شرط ہے تو اگر مومن ہے تو بھروسہ کرو گے، اگر بھروسہ نہیں آ رہا ہے اللہ پر تو مطلب تم مومن نہیں۔ یہ قرآن ہے، اور قرآن یہ بھی ہے کہ مومن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا۔ قرآن ہے یہ بھی، وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہیں۔ تو اگر تم اللہ کا ڈر نہیں ہے تمہارے اندر، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ گناہ سے نہیں بچ رہے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے جا کے پھر جھوٹ بولتے ہیں، نماز بھی جاری، بعد میں جھوٹ بھی جاری، نماز بھی جاری، دھوکہ دینا بھی جاری، ایک بول کے ایک بیچتے ہیں۔ جو تاجر تجارت کرنے والے دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو، پھر نماز کے گھٹے بھی اور یہ سمجھتا ہے یہ گھٹا ہے نا، میرے کو 12 خود معاف ہے بولتا ہوں۔ یہ قبر میں جانے کو سمجھ میں آئے گا، اب یہاں تم بول لو 12 خود معاف ہے بولو، یہ گھنٹہ کام نہیں آئے گا۔ یزیدیاں بھی نماز پڑھتے تھے، جو امام حسین کو شہید کرے، اہل بیت کو ختم کرے، وہی وہ لوگ کی نماز پڑھتے تھے۔ نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے نہیں پڑھتے، تو وہ لوگ یہ پڑھتے تھے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل، ان کے خاندان پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ نماز میں پڑھ رہے ہیں اور نماز کے بعد ان پر تیر چلا رہے ہیں، ان پر تلوار چلا رہے ہیں، یہ بھی نماز ہے۔ تو ایسی نمازوں کا کیا ہے؟ تو نماز اس وقت قابل قبول ہے جب تمہاری نمازیں تم کو گناہوں سے بچا رہی ہے۔ اگر تمہاری نمازوں کی وجہ سے تم ہر گناہ سے بچ رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اور غیبت نہیں کرتے، پڑوسیوں کو نہیں ستاتے، ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، بڑوں کا احترام کرتے ہیں، کسی مومن کو کوئی تکلیف نہیں دیتے، زنا نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، شراب یا نشہ نہیں کرتے، یہ سارے جرائم جتنے گناہ ہیں ان سب سے اگر آپ بچ رہے ہیں تو تمہاری نماز نماز ہے۔ اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، تو سمجھو کہ نماز نہیں ہو رہی ہے، وہ خالی تم ورزش کر لے رہے، اٹھک بیٹھک کر لے رہے مسجد میں آ کے، نماز نہیں ہے وہ۔ کیونکہ نماز کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائیوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، اور منکرات جو منع کیے گئے اللہ کی جانب سے، منع کردہ امور سے، اللہ جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سب کو نماز روکتی ہے۔ نماز پڑھنے والا روکتا ہے نہیں بول رہے ہیں، نماز روکتی ہے، نماز پڑھنے والا خود بخود ان گناہوں سے دور چلا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک انصاری نوجوان کچھ چوری چکاری وغیرہ بھی کرتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، حضور کے پاس آ کے نمازیں بھی پڑھتا تھا۔ تو صحابہ نے جس کو اس کے بارے میں معلوم تھا، ان لوگوں نے آ کے حضور سے شکایت کیا، رسول اللہ یہ نوجوان ایسے کچھ کام بھی کرتا ہے اور نماز میں بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، جب وہ نماز میں رہتا ہے تو اس کی نماز اس کو ضرور ان گناہوں سے بچائے گی۔ چند دن کیا گزرے، اس کے بعد وہی لوگوں نے آ کے حضور کی اطلاع دیا، رسول اللہ تو وہ بالکل پارسا بن گیا ہے، نیک بن گیا ہے، اب کوئی غلطی نہیں کرتا۔ تو نماز وہ چیز ہے کہ انسان کو ہر بے حیائی، ہر گناہ سے دور کرتا ہے، روکتے ہی۔ اگر تمہاری نمازیں تم کو جھوٹ سے، دھوکہ دینے سے، دوسروں کو لوٹنے سے، دوسروں کو نقصان کرنے سے، موقع کا فائدہ اٹھانے سے نہیں روک رہی ہے تو سمجھو
سمجھو تمہاری نمازیں کسی کام کے نہیں ہیں، یہ میزان پر، یہ تمہارے ہی منہ پر پھینک دی جائے گی، مار دی جائے گی نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کی نمازیں اللہ تعالیٰ کالے کپڑے کی شکل میں بنا کر اس کے چہرے پر مار دے گا، قبول نہیں کرے گا۔ تو تم سوچو تمہاری نماز کون سی نماز ہے؟ ابلیس کتنی نمازیں نہیں پڑھا، ہزاروں سال سجدوں پر سجدے کیا، عبادتیں کیا، لیکن آدم علیہ السلام کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا، سجدہ کرو، تو نہیں کرا، حجت کرا، میں نہیں کرتا، کر گیا۔ تو ہزاروں برس کی اس کی عبادت پر پانی پھر گیا، لعنتی ہو گیا ہمیشہ کی۔ تو تم ہم کس دین کے ساتھ کس شمار و قطار میں ہیں؟ تو دوستوں میں یہ ایمان کے موضوع پر اس لیے یہ شب برات ہے، چھٹکارے کی رات ہے۔ اگر اس دن ہم اپنے سارے برائیوں سے سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں اور ایمان کو تازہ کرتے، ایمان اگر آپ اپنے اندر یہ ایمانی کیفیتیں نہیں پا رہے ہیں تو کسی ایسے شخص سے رجوع ہو، ان کے پاس پہنچو اور ان کی صحبت اختیار کرو جس کی وجہ سے تمہارے دل میں یہ ایمانی کیفیتیں پیدا ہو جائے، جیسے کہ قرآن نے حکم دیا ہے۔ وہ تو خیر اب آپ آگے کریں گے اگر کرنا چاہیں۔ اس وقت آپ اپنے سارے گناہوں سے، کیونکہ آج کی رات اللہ بخشش کی طرف مائل ہے، اللہ بخشنا چاہتا ہے۔ تو جو بندہ سچے دل سے اللہ سے ڈر کر، کیونکہ اگر یہی احوال، یہی گناہیں ہماری جاری رہی، ایمان کی یہ کیفیت ہماری رہی، تو پھر قبر اور حشر کی زندگی خطرناک ہونے والی ہے۔ تو 3 سوالوں کے جواب اگر دے دیا کوئی بندہ فرشتوں کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اتنا کشادہ کہ اس کی نظر جہاں تک جاتی ہے اتنا اس کا قبر پھیل جائے گا۔ یہ قبر نہیں جس میں تم میت کو رکھے ہیں، یہ قبر اگر پھیل گیا تو پھر اس قبرستان میں دوسرا قبر نہیں بنا سکیں گے تم۔ تو عالم برزخ ایک عالم ہے، ہر میت کو مرنے والے کے برزخی جسم کو روح کے ساتھ عالم برزخ والی قبر میں پہنچایا جاتا ہے۔ یہ قبر میں جو مردہ ہے وہ مٹی بن جاتا، برخاست ہو جاتا، کیونکہ مٹی سے بنے ہوئے جسم مٹی میں مل جاتا ہے۔ اور یہ اندر ایک جسم ہے ہمارے اندر، برزخی جسم، اور اس کے اندر پھر روح ہے، وہ مٹی سے بنائے ہوئے نہیں ہے، وہ آپ کو کیسے سمجھاؤں میں، بہرحال وہ نورانی مخلوق ہے، نور سے بنے ہوئے، تو وہ مٹی نہیں کھا سکتی ہو۔ تو برزخ کا ایک عالم ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قرآن کہتا ہے اس زندگی کے پیچھے برزخ، برزخی زندگی، إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دوبارہ زندہ کیے جانے تک برزخ میں رہنا ہے۔ تو عالم برزخ والا ایک قبر ہوگا، وہ قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں اور وہی قبر کو کشادہ کیا جاتا ہے، اور اسی قبر میں جنت سے کھڑکی کھول دی جائے گی۔ جب سوالوں کے جواب دے دیا تو جنت سے کھڑکی، کیونکہ جنت بھی اس وقت عالم برزخ میں ہی ہے، دوزخ بھی اس وقت عالم برزخ میں ہے۔ جب حشر برپا ہو جائے گا تو تب وہ اس عالم میں لایا جائے گا، جب تک وہ عالم برزخ میں ہے۔ جو جس کو بھی سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے، اب سمجھانے بیٹھوں گا تو لمبی چوڑی اردو کرنا پڑتا، وہ برزخ کیا ہے وہ بہرحال۔ تو عالم برزخ سے یعنی جنت سے کھڑکی اس کے قبر میں کھول دی جائے گی، اور اس مومن کو جس نے جوابات دے دیا اس کو جنتی لباس دیا جائے گا، جنت کا فرش بچھا دیا جائے گا، جنت کی ہوائیں ٹھنڈی تو بہترین اے سی میں،
اور حدیث شریف میں آیا ہے فرشتے اس کو کہیں گے کہ نم کنومت العروس، سو جا اس طرح کہ جیسے دولہا یا دلہن اپنے محبوب کو پا کر خوش ہو کر مطمئن سوتی ہے، ایسی نیند سو جا، اور تجھے وہی اٹھائے گا جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ایسی پیاری میٹھی نیند جنت والے کمرے میں اسے ملے گی اگر ایمان کے ساتھ گئے، سوالات کے جواب دے پائے۔ تو یہ جواب دینے کے لیے ایمان والی زندگی آپ کو یہاں گزارنا ہے، تو ایمان کے ساتھ موت ہوگی، ایمان کے ساتھ قبر میں اٹھو اور سوال کے جواب دو۔ اگر تم ایمان والی زندگی نہیں بسر کی ہے تو پھر وہ سب بیکار ہے، وہ سب نہیں ہونے والا، بلکہ قبر تنگ ہو جائے گی، بعض پھانسی کی ہڈیاں آپس میں پرو جائے گی، اور اس قبر میں انسان کے جتنے برائیاں ہیں، بدعمالیاں ہیں، گناہ ہیں، وہ سانپوں، بچھوؤں، دیگر درندوں کی شکل میں اس پر حملہ ہوں گے قبر میں، اس کے اعمال، انہیں جو عمل کیا ہے۔ تو انسان کے اپنے اپنے برائیاں مختلف شکلوں میں، سانپ کی شکل میں، بچھو کی شکل میں، بھیڑیے کی شکل میں وغیرہ قبر میں اس پر مسلط ہو جائیں گے، وہ اسے تکلیف دیتے رہیں گے، اور جہنم سے کھڑکی اس کے قبر میں کھول دی جائے گی جہاں سے آگ اور تپش بدبودار ہوائیں آتی رہے گی۔ سوچو کیا گزار لو گے؟ اس عذاب سے بچنا ہے تو مسلمانوں اپنی جانوں پر رحم کرو۔ ہم کو کسی دوسرے پر احسان نہیں کرنا، اپنے اوپر احسان کرنا، اپنے آپ کو اس عذاب سے بچاؤ۔ قرآن نے آپ کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے نفسوں کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو کیسے بچتے؟ تم خود بھی سچے ایمان والے بننا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی سچے ایمان والے بنانا، تو پھر تم بھی بچو گے، تمہارے بیوی بچے بھی بچیں گے۔ تم انگریزی پڑھاتے ہیں، میڈیسن پڑھاتے ہیں یا انجینئرنگ پڑھاتے ہیں، وہ انگلش تو بول لے گا لیکن ایمان اس کو نہیں آتا، سمجھے نہیں؟ نیک عمل، نماز میں معراج کیسی ہوتی ہے؟ نماز معراج ہوتا ہے، نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ معراج کیا ہے؟ اللہ سے ہم کلامی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی، اللہ سے مناجات، اللہ کی دیدار وغیرہ۔ ایمان والوں کو نماز بھی ملتی ہے، تو ایسی نمازیں نہیں پڑھ سکے گا وہ جو انجینئر ہے، جو ڈاکٹر ہے، کیونکہ تم نے اسے دین نہیں سکھایا۔ نماز میں نماز میں اللہ کی یاد قائم رہنا چاہیے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، تو نماز میں اللہ کی یاد رہنا پوری۔ تمہاری نماز میں کیا ہوتا ہے؟ تکبیر باندھتے ہی تم دکانوں میں گھومتے، بازار میں، گھر میں، اپنے اپنے کاموں میں گھومتے گھومتے السلام علیکم بولے تو شیطان ان کو لا کے چھوڑ دیتا ہوں۔ اب آتے ہیں نماز میں، پوری نماز میں غیر، تو نماز میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے تھا، پوری دنیا کا ذکر چل رہا ہے، دکان کا، کاروبار کا، نوکریوں کا، کیا یہ نماز ہے۔ اس لیے ایسی نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، ان نمازوں کی وجہ سے ہم گناہوں سے بھی نہیں بچ رہے ہیں، اور نمازوں میں ہم کو معراج والی خصوصیات بھی حاصل نہیں ہو رہے ہیں۔ مگر بچوں کو ڈاکٹر بنانے میں کوئی گناہ نہیں، برابر بنا سکتے ہیں، اسلام آپ کو روکتا نہیں بلکہ بنانا چاہیے۔ اچھے اچھے ڈاکٹر مسلمانوں میں ہونا چاہیے، انجینئر بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو دیندار بھی بنانا چاہیے، دین بھی سکھانا چاہیے، تو انہیں دنیا میں بھی ماہر رہے، دین میں بھی ماہر ہو جائے، ادھر سچا مومن بھی رہے، ادھر اچھا ڈاکٹر بھی بن جائے، ادھر سچا مومن بھی رہے، ادھر اچھا بہترین انجینئر بھی بنے، بہترین کیا کہتے ہیں وہ ایجاد کرنے والے مجیدین کو کیا بولتے ہیں؟
بھی بنو تو مگر اچھا مومن بھی بنو، تو دونوں بنیں گے تو دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گا۔ خالی تم دنیا بناؤ گے تو جا کے قبر میں جاتے ہو تو جوتے کھانے کے سوا تم نہیں۔ ایک بچہ انجینئرنگ پاس کیا، ڈاکٹر بنا، بہترین ایم ڈی بنا، لیکن کچھ دن اس سے بخار چڑھ گیا۔ بخار چڑھنے کے بعد بخار اتر نہیں رہا۔ اب ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر اس کا معائنہ کرے تو کینسر کے آخری اسٹیج پر ہے، 8 دن تک جیے گا، اس کے بعد مر جائے گا بول کے پورے ڈاکٹر سنا دیں۔ تو وہ بچہ جو ڈاکٹر تھا انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا، بجا میں جو کچھ پڑھا ہوں وہ سارے ڈگریاں ذرا مجھے بتائیے گا۔ تو باپ بچے کی خواہش SSLC سے لے کر پورے پیپرس لا کے اس کو دے دیے۔ وہ سب دیکھ کے بچہ پوچھا، بجا اگر میں مر جاؤں گا تو مجھے قبر میں کام آنے والا ہے، اس میں کون سی ڈگری ہے ذرا بتائیے۔ تو باپ کیا بول سکتے، تو نے پڑھایا ہی نہیں، وہ سکھایا ہی نہیں۔ تو اب یہ ڈاکٹر بن گیا مگر اب مر رہا ہے، ڈاکٹر بننے کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر عالم بنتا، دیندار بنتا، ایمان والا بنتا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس کا، چاہے ڈاکٹر بنے یا نہ بنے، چاہے انجینئر بنے نہ بنے، لیکن سچا مومن ہے جنت میں جائے گا، قبر جنت کا باغ بنے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں فکر کرو اپنے قبر کے بارے میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہلے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، لیکن اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں تم قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ یہ موت کو یاد دلانے والی چیز ہے۔ تو موت کو یاد کرنے کا حکم حضور فرماتے ہیں، اپنی موت کو یاد کرو، اگر میں مر جاؤں گا تو کیا ہے میرے پاس، اس کا جائزہ لو، روزانہ اپنی موت کو یاد کر لیا کرو۔ اگر کچھ نہیں ہے تو اب اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، سچا ایمان حاصل کرو پہلے، پھر عبادتیں صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ نماز ایسی نماز ہو کہ آپ کو معراج والا فائدہ نماز میں مل جائے، نماز میں اللہ کی یاد آپ کے دل میں قائم رہے، نماز میں دل ادھر ادھر نہ بھاگے۔ خالی نماز پڑھتے وقت ہماری حالت تم ذرا غور کرو، نماز پڑھتے وقت دل بازار میں، گھر میں، کہیں بھی پھر رہا ہے، تو نماز میں ہمارا دل نہیں ہے، دل موجود نہیں ہے، روح موجود نہیں ہے، خالی جسم سے نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع سجدہ وغیرہ کا خالی جسم، کھوکھلی نماز ہے، سب سرکہ ہے، نہ دل اس میں ہے نہ روح اس میں ہے نماز میں۔ جب تک تم جو گناہ کرتے ہو، گناہ کرتے وقت تمہارا جسم بھی اس میں شامل، تمہارا دل بھی شامل، تمہاری روح بھی شامل، تو اب ویٹ وزن گناہ کی ہوگی یا عبادت کی رہے گی؟ عبادت میں تو خالی جسم ہے، نہ دل ہے نہ روح ہے، جبکہ گناہ میں سب ہے، تو اب گناہ کا وزن بڑھ جائے گا نہیں بڑھ جائے گا؟ تو اس لیے دوستو اپنے اوپر رحم کرو، گناہوں سے تو بہرحال بچنا ہی بچنا ہے، عبادت بھی جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی صحیح کرنا ہے۔ تو یہ شب برات آج کی رات آپ کو یہ تمام جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، سچے دل سے اللہ کے دربار میں توبہ کر کے، رجوع ہو کے، معافی مانگ کر، آج کی رات صلاۃ التسبیح پڑھ کر، تہجد کی نماز پڑھ کر، پھر قرآن کی تلاوت، استغفار وغیرہ کی کثرت کے ذریعے فجر تک، فجر سے پہلے سحری کرو، پھر کل کے دن روزہ رکھو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا یہ شب برات نصف شعبان کی رات تم قیام کرو، رات میں عبادت کرو اور دن میں روزے رکھو۔ تو 60 سال کے کچھ روزوں کا مجھے صحیح تعداد اس وقت یاد نہیں، لگ بھگ 60 سال یا کچھ ہے، اتنے روزوں کا ثواب ملتا ہے کل کے روزہ رہنے سے۔ تو بہرحال بڑی فضیلت ہے روزہ رہنے کی، لیکن روزہ بھی صحیح رہنا، خالی کھانا پانی چھوڑ دینے سے
پانی روزانہ حلال ہے، وہ حلال کو بھی آپ چھوڑ رہے ہیں روزے میں، لیکن جو پہلے سے حرام ہے وہ حرام بھی کرتے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے پاس سیل فون ہے، اب ٹائم نہیں جا رہا تو وہ سیل فون میں ہی وہ دیکھتے جا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس میں کے جو مناظر ہیں، ان کی پوٹیوں کی صورت ہیں، ان کی جسم برہنہ جسم، گندے گندے تصویریں، تو پورا روزہ رکھ کے حرام میں تم اپنے وقت گزار رہے ہو۔ اکثر نوجوان 12 بجے رات تک، 1 بجے رات تک یہ بیان کرتے رہتے ہیں، اس میں حرام چیزیں دیکھ کے حرام میں اپنی رات گزارتے ہیں، اور فجر نہیں پڑھتے کیونکہ دیر سے سو گئے تو فجر کو کام ہوتا ہے۔ یہ شیطان جھنجھنے دیے سو ہر ایک کے پاس ہے فون، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس تک فون ہے، اور یہ بچوں کو اتنا معلوم ہے اس کا، بڑوں کو بھی نہیں معلوم اس میں کیا کیا ہے، بچوں کو زیادہ معلومات ہے اس میں۔ تو یہ شیطانی چال، حرام، آنکھوں کی زنا، اللہ بینائی دیا اپنے قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے لیے، تم حرام دیکھ کر گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہو۔ حضور نے فرمایا ایسے حرام دیکھنے والوں کو حشر کے دن مرنے کے بعد سلاخیں جہنم کی آگ میں گرم کر کے آنکھوں میں سلاخیں ٹھوسی جائے گی، نکالی جائے گی، ٹھوس دی جائے گی، مسلسل یہ سزا اسے دی جائے گی۔ یہ جب برداشت کر سکتے ہیں تو دیکھ لو، خود دیکھو، اگر نہیں یہ سب برداشت نہیں کر سکتے تو پھر یہ حرام چیزیں دیکھنا چھوڑ۔ ہاں، نعت ہو رہے، نعت پڑھ رہے، نعت سنو، کسی کی تقریر ہے، کسی اچھے عالم کی تقریر ہے، سنی اہل سنت والجماعت کی کسی عالم کی تقریر ہے تو سنو۔ یہ ایسی چیزیں دیکھو، یا پھر ماں کو فون کرنا ہے، بابا کو فون کرنا ہے، یہ سب صحیح ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن کوئی حرام کام کے لیے فون استعمال کرنا خطرناک چیز ہے۔ اس سے آپ خود اپنے آپ کو عذاب کے مستحق بنا رہے ہیں، اور اس کا فائدہ آپ کو آگے سمجھ میں آئے گا۔ اس وقت بھی یہ بچے جو فون میں کھیلتے ہیں، ان کے دماغ خراب، ان کی آنکھیں خراب، اتنی بیماریاں اس کی وجہ سے ہوں، اور گھر میں مائیں جو بچوں کو فون دے کے بٹھا دیتے ہیں، اس میں کھیلتے رہتے ہو، ستاتے نہیں ہو، تو فون دے دیتے ہو گیا، تو وہ بچوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں مائیں، یعنی ان کے صحت خراب کرتے ہیں، پھر حرام کاموں کے لیے ان کو ترغیب دے رہے ہیں۔ خیر، یہ سب ہو رہا ہے، تو گناہوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جو بھی غلطیاں اب تک ہو گئی سچے دل سے اللہ کے سامنے اقرار کرو، مالک پوری زندگی گناہوں میں بیت گئی، اب آج کی رات کو بخشنے کا اعلان کیا، تیرے حبیب نے ہمیں خوشخبری دی ہے، تیرے حبیب کے صدقے میں تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے مالک، آئندہ یہ گناہیں میں نہیں کروں گا۔ اس طرح سچے دل سے توبہ کرو تمام گناہوں سے، اور نمازوں کی پابندی صحیح کرو، اور نمازوں کے بعد ہر گناہ سے بھی بچے رہنا، تو وہ نماز ہوگی، نماز بھی ہے، گناہ بھی ہے، تو پھر وہ نماز بیکار ہے، اور نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو بہرحال آج کی رات ایک موقع اللہ ہمیں دیا، پھر اب رمضان آ رہا ہے، بہترین مہینہ آ رہا ہے، جس میں نیکیاں بے انتہا لوٹنے کا موقع ہے، کرنا تھوڑا پانا بہت زیادہ، شب قدر بھی ہے، پھر روز تراویح کی نماز میں بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ تاجر لوگ چاٹا کے ساتھ 3 پارے 5 پارے جہاں سناتے ہیں وہاں تراویح پڑھ کے تراویح سن لیے، قرآن سن لیے، بس ہو گیا برخاست، اب تراویح بھی چھوڑ دیتے، قرآن سننا بھی چھوڑ دیتے، اب زیارت میں لگ جاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کا۔ تراویح پورے رمضان میں آپ پر لازم ہے، اگرچہ کہ اس میں قرآن سنو یا نہ سنو، قرآن سننا ایک سنت ہے، مسنون ہے، اگر سنتے ہیں تو بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے۔ اگر قرآن نہیں سن رہے ہیں، چھوٹے سورتوں کے ساتھ ہی صحیح تراویح ہر رات میں پڑھنا ہے، تراویح چھوڑنے کی اجازت ہے، تو اس میں بھی لوگ بٹے بازی کرتے ہیں،
سمجھے نہیں؟ تو بہرحال یہاں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کے لیے اللہ نے شب برات پہلے ہی دیے ہم کو، توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک کر کے رمضان کے لیے تیار کرنے کے لیے۔ تو رمضان کی تیاری شب برات میں شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے آپ اپنے آپ کو بالکل اللہ والا بنا دینا چاہیے، سچے مومن، نماز کی طرف۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف اس کو رغبت ہوتی ہے، نماز اس کو بوجھ نہیں لگتا، مصیبت نہیں لگتی۔ نماز بوجھ اور مصیبت منافقین کو ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے، اس کو تو نماز میں مزے آتے ہیں، نماز بڑی پیاری لگتی ہے، کیونکہ اپنے رب کے قدموں میں سر رکھنے کا موقع ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو رحمان کے دو قدموں کے بیچ اپنا سر رکھتا ہے۔ تو سجدہ کیا کرتے ہیں؟ رحمان کے قدموں پہ سر رکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اگر آپ کو احساس ہو تو سجدے سے سر اٹھانے کی طبیعت نہیں ہوتی، مگر اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک مقدار پر تسبیحات پڑھ کے پھر سر اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ لیکن نماز میں اتنا لطف آنا چاہیے کہ سجدے لمبے ہو جائیں اکیلے پڑھتے وقت۔ اب امام کے لیے ایک مجبوری ہے کہ حد سے زیادہ لمبا نہیں کر سکتے، کیونکہ حضور نے منع فرمایا ہے۔ پیچھے والوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، تو ان کا خیال کر کے متوسط بیچ کی نماز پڑھنا ہے، نہ زیادہ اسپیڈ نہ زیادہ دیر کے ساتھ، لیکن بیچ کی نماز پڑھنی چاہیے امام، تاکہ لوگوں کو بیزاری نہ آئے۔ لیکن جب آپ تنہا پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک سوئی کے ساتھ دیر تک سجدہ کرو، دیر تک رکوع کرو، تسبیحات زیادہ پڑھو، کیونکہ رب کے دربار میں، رب کے قدموں میں سر رکھے ہو، وہ آپ کو مزہ ملنا چاہیے۔ یہ ایمانی کیفیتیں حاصل کرنے کے لیے، جیسا میں نے بتایا، جو سچے ایمان والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں آج کل تو یہ مسئلہ بھی بڑا تیڑا ہے، کیونکہ یہ پیری مریدی کا بھی بہت سے دھندے کرنے والے پیدا ہوئے، جھوٹے پیر، دھوکے باز، طریقت والے اپنے کو چشتی بولتے، قادری بولتے، نماز نہیں، کچھ نہیں، قوالیاں سن کے اپنے کو اللہ والے بولتے۔ یہ گمراہ قوم بھی پیدا ہے، تو ان کے چنگل میں پھنس گئے تو حیض و ایمان بھی چلے جاتے ہیں، سمجھے نہیں؟ وہ لوگ خالی قوالیاں ہیں، اور میں بھی اللہ، تو بھی اللہ، سب اللہ بن جاتے ہو گئے۔ اچھا، اللہ بن کے نماز نہیں پڑھتے، مگر اللہ بن کے کھانا پیٹ بھر کھاتے ہیں، پھر بدماشا۔ اللہ تو کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے، ان کو کھانے سے بھی روکنا، تم کھانا مت کھاؤ، کیونکہ اللہ تو کھانا نہیں کھاتا، اللہ سوتا نہیں، تم کو سونا بھی نہیں چاہیے۔ تو خالی بدماشی کے لیے یہ سارے شیطان ان کو ایسا گمراہ کر دیا ہے کہ وہ کسی کو بھی سمجھانے میں نہیں، یا سمجھانے سے سمجھتے نہیں وہ لوگ بولتے تم لوگ کو کیا معلوم، ہم تو بہت آگے ہیں، بہت اوپر کے لوگ، ہم کرنل جنرل لوگ ہیں، تم تو یہ نیچے کے بوجھیا ہیں، سمجھے نہیں؟ ایسی باتیں بولتے ہو۔ بہرحال وہ کچھ بھی ہو، جو طریقہ صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چھوڑ دیتا ہے تو وہ پکا کافر ہے یا مشرک ہے یا جہنمی ہے۔ جو کہ صحابہ حضور کے طریقے پر اور حضور اور صحابہ جس عقیدہ جس اعمال پر قائم تھے اس کی پیروی کرنے والے ہی جنت میں جاتے ہیں، ماں باقی سب جہنم میں۔ یہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ تو صحابہ کا طریقہ، حضور کا طریقہ ہماری زندگی میں آنا ہے۔ کیا ایمان صحابہ کا تھا، ان کو اللہ پر کیسا یقین تھا، ان کی عبادتیں کیسی ہوتی تھی، وہ گناہوں سے کس طرح بچتے تھے، شراب حلال تھا، پی سکتے تھے پہلے اسلام کے شروع زمانے میں۔ پہلے زمانے میں نمازوں کے اوقات میں شراب مت پیو، رات میں
پیتے ہیں تو پی لو، ایسی اجازت تھی۔ پھر اس کے بعد ایک وقت اچانک اللہ کی جانب سے اعلان ہوا کہ شراب جوا وغیرہ سے پورے پرہیز کرو، فاجتنبوہ۔ جب یہ اعلان ہوا، مؤرخین لکھتے ہیں بہت سے لوگ صحابہ میں شراب خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے، کوئی آرڈر دیا ہوا ہے، کوئی ہاتھ میں ہے، تو جس کے ہاتھ میں انہیں شراب وہیں اڑیل دیا۔ اللہ کا حکم رسول اللہ کی جانب سے جو سنے، یہ نہیں سوچے کہ یہ تو پینے کے بعد میں سوچے کہ ایسا نہیں، جس کے ہاتھ میں شراب تھا وہیں پھینک دیا، جو منہ میں لیے تھے کلی کر دیا، اور جو گڑھوں میں بھرے ہوئے تھے انہیں بہا دیا ہو گیا۔ تو اس طرح مؤرخین لکھتے مدینے کے گلیاں شراب سے کیچڑ بن گئی۔ تو صحابہ کا عمل اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا ایسا جذبہ ہوتا تھا، حکم سنے آمنا وصدقنا، ہم نے ایمان لایا اور اس کی تصدیق کر دی، یہی ان کا طریقہ تھا۔ سمجھے نہیں؟ ایمان لانا، آمنا، سمعنا وعصینا، سن لیے نافرمانی کرے، یہ منافقین کی کیفیت۔ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کیا، فرما برداری کیا، یہ صحابہ کی زندگی تھی۔ تو صحابہ والی زندگی کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے۔ ان کا ایمان رسول اللہ کے ساتھ، ان کا عقیدہ کیسا تھا، آپ کا احترام ان کے دلوں میں کیسا تھا، سرکار کے تعلق سے ان کا کیسا، وہ پورے واقعات آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کیسے سرکار کے سچے عاشق تھے۔ جنگ میں سرکار کی طرف جو تیر آتا، صحابہ آگے بڑھ کر اپنے جسم پہ لے لیتے تھے۔ کیا ان کی شان تھی کہ صحابہ اپنی جان کو حضور پر قربان کر دیتے ہیں۔ ان کو پرواہ نہیں، میں چلا جاؤں، مر جاؤں گا، مگر میرے رسول کو خروچہ بھی نہ لگے۔ تو صحابہ جان سے حضور کی پناہ بنتے تھے، حضور کی حفاظت میں رہتے تھے، حضور کی تعظیم، حضور کا احترام ان کے اندر کس قدر ہوتا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضور کی آواز پر آواز مت بلند کرو، اگر تم آواز اپنی اونچی کرو گے تو تمہاری نیکیاں سب برباد ہو جائے گی، تم کو خبر بھی نہیں رہے گی۔ تو صحابہ حضور کے سامنے آتے ہوئے منہ میں کنکریاں ڈال کے آتے تھے، کہیں حضور کے سامنے بات کرتے ہوئے آواز اونچی نہ ہو جائے، یہ ڈر کے منہ میں پتھرے ڈال کے آتے تھے، اتنا ڈرتے تھے۔ تو صحابہ کرام حضور کے جو آداب ان کا تھا، عقیدہ جو تھا، حضور کا احترام جو تھا، تو صحابہ والی زندگی سے حضور کے آداب اور حضور کا احترام صحابہ والی زندگی سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقے بن جائیں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، ماں باپ کے سارے فرقے جہنمی ہوں، حضور نے فرمایا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والا ایک فرقہ کون ہے، ان کی علامت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس عقیدے اور عمل پر ہیں اس کی پیروی کرنے والے جنت میں، ماں باپ کی سب جہنمی۔ تو جو صحابہ کا طریقہ تھا، جو حضور کا طریقہ تھا، وہ ہماری زندگی بننا، سمجھے نہیں؟ تو اگر ایسا ہوا تو ہم کو کامیابی ملے گی، ورنہ اپنے آپ کو 1000 مسلمان بولو، کتنی بھی نمازیں پڑھو، کتنے بھی حج کر لو، کوئی حاصل نہیں ہونے والا۔ اگر یہ دو صحابہ اور حضور کے طریقے کو چھوڑ کر اس کے خلاف تم اپنی زندگی بنا لو گے تو خود قرآن نے بھی کہا جو ایمان والوں کے رستے کو چھوڑ کر دوسرا رستہ اختیار کرے گا ہم اس کو اسی کے حال پر رہنے دیں گے، پھر جہنم میں داخل کر دیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَمِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد یعنی جس طریقے پر وہ گیا ہے اسی پر ہم اس کو رکھیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ،
تابعین، تبع التابعین، اور اس کے بعد جو ہے فقہائے کرام، محدثین کرام، مفسرین کرام، صوفیاء کرام، یہ پورے 1300 سال تک پورے مسلمان یہ چاروں مسلک میں سے کسی ایک مسلک کی پیروی میں اور اہل سنت والجماعت کے مسلک پر مضبوطی سے قائم رہے، تو وہی طریقہ، وہی راستہ صحیح۔ پھر بعد میں فرقے پیدا ہوئے، نئے نئے مسئلے پیدا ہوئے، یا رسول اللہ بولنا شرک ہے، یا غوث بولنا شرک ہے، ایسے شرک والے نکلے گئے۔ یہ اگر یہ شرک ہے تو پھر پورے صحابہ مشرک ہو جاتے ہیں۔ صحابہ پوری زندگی یا رسول اللہ میں گزاری، سمجھے نہیں؟ تو بہرحال جب وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آج کی رات کا احترام کرو، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرو۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ تو سب لوگوں کو بولنا پڑے گا، ضرورت ہے، اب لوگ معلوم ہے نہیں؟ بولو بھائی، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے؟ معلوم ہے، کیونکہ ہر وقت پڑھنا ہے تو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرو، پھر تہجد کی نمازیں پڑھو، پھر توبہ استغفار کرو، جو بھی ٹائم بچا استغفار، درود شریف وغیرہ کا ورد جاری رکھو۔ بازاروں میں ادھر ادھر گھوم کے وقت خراب مت کرو، سحری کے وقت تک یہ سارے امور میں، اور اپنے لیے جو بھی تنگی ہے، جو بھی الجھن ہے، جو بھی تکلیف ہے، گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کرو، کیونکہ آج ہم سب کا بجٹ پاس ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شب قدر سے لے کر آنے والے شب قدر تک ہر ایک کے ساتھ کون کب مرے گا، کا کتنا جیے گا یا مرے گا، بیمار ہوگا یا صحت مند رہے گا، کتنا کھائے گا، کیا نہیں کھائے گا، کیا کب بیمار پڑے گا یا تندرست رہے گا، یہ سارے امور ہماری زندگی کی پوری ہسٹری، پوری بجٹ فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو آج کی رات 1 سال کا ہمارا کوٹھا، ہمارا بجٹ پاس ہونے والا ہے، تو فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں۔ لوح محفوظ میں پہلے سے سب موجود ہے، ہماری پیدائش سے لے کے مرنے تک کے سارے امور پہلے سے سب ریکارڈ ہے، لیکن اس میں سے 1 سال کا حصہ آج اس کے متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اب سپرد کرتے وقت ہم اللہ کو منائیں گے، کچھ بھی کمی اپنے کو محسوس ہوتی ہے اس کے لیے تلافی کے لیے ہم اللہ سے دعائیں کریں گے۔ تو قضا میں بعض ایسی قضائیں ہیں جو دعا کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے بدل جاتے ہیں، جس کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔ تو وہ تقدیریں بدل سکتی ہیں۔ قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس کو چاہتا ہے میٹ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔ وعنده الکتاب، اللہ کے پاس تو الکتاب، سب کا سارے امور کا علم اللہ کے پاس تو موجود ہے ہی۔ تو بہرحال آج ہمارا کوٹھا 1 سال کا فرشتوں کے حوالے ہونے والا ہے، تو ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، جو بھی کمی ہم کو محسوس ہوتی ہے اس کے لیے ہم اللہ کے دربار میں دعا کریں گے، اور سچے دل سے ہم سچے مومن بننے کا اللہ سے معاہدہ کریں گے۔ مولا جو بھی غلطی ہو گئی ہے، اب تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے سچے مومن بنے رہیں اور تیرے فرما بردار وفادار بن کر حلال کمانے والے رہیں، حرام کمانے والے نہیں، حلال کمانے۔ حلال کماؤ، اللہ کی بہترین عبادت بھی کرتے رہو، نہ کمانا چھوڑنے کی ضرورت ہے نہ عبادت چھوڑنا چاہیے۔ عبادتیں اللہ سے غافل ہو کر اگر کماؤ گے، نمازیں چھوڑ کر، جھوٹ بول کر، تو ایسی دنیا دنی کہا جاتا ہے۔ یعنی حضور نے جس کو فرمایا وہ دنیا جس کی وجہ سے تم نمازیں چھوڑ دیتے ہو کمانے کے لیے، نماز چھوڑنا پڑتا ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، دھوکہ دینا پڑتا ہے، اس طرح جو دنیا حاصل ہوتی ہے وہ دنیا کے تعلق سے حضور نے فرمایا یہ دنیا مردار ہے۔ الدنیا جیفت، دنیا مردار ہے، وطالبها کلاب، اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔
یہ میں نہیں بول رہا ہوں، حضور کا ارشاد ہے۔ تو حرام ذریعوں سے، حرام طریقوں کے ساتھ نمازیں چھوڑ کر، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر وغیرہ جو کمائی ہوتی ہے نا، تو وہ مردار کھانا ہے، اور وہ کھانے والے کتے، حضور فرمائے۔ اب ان کا حشر کیا ہوگا آپ کو خود اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو اور جو حلال کماتا ہے، خود بھی حلال کھانا، خود اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلانا ہے، اس لیے کہ ہم سب اللہ کی اچھی عبادت کرتے ہیں۔ اس نیت سے آپ جو کماؤ گے، اللہ حضور فرماتا ہے الکاسب حبیب اللہ، حلال کمانے والا اللہ کا حبیب، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو کمانے کو اسلام روکتا نہیں ہے، اسلام آپ کو مسجد کے کونے میں پکڑے رہو، سنیاسی بن جاؤ نہیں روکتا۔ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، ان کو اللہ والے بناؤ، ان کو نیکوکار بناؤ، دنیا میں بھی انہیں اچھی عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاؤ، لیکن پہلے اللہ والے بناؤ، ایمان والے بناؤ۔ یہ نہیں بنا کہ خالی دنیا والے بنائیں گے تو نتیجہ نہ تمہارے رہیں گے ہو نہ وہ اپنے رہیں گے۔ اپنے رہیں گے کا مطلب یعنی ان کی قبر والی زندگی، حشر والی زندگی برباد ہو جائے۔ تو اپنے اوپر بھی ظلم کر لیں گے، اور ماں باپ کے بھی وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے آگے، کیونکہ ان کو کیا معلوم ماں باپ کو راضی کرنے سے کیا ملتا ہے، ماں باپ کی دعاؤں کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ دنیا سیکھنے والوں کو اس کی اہمیت نہیں ہوتی، ہوتی ہے بھٹے کسی کام کے لیے بلا وجہ ہمارے کاموں میں ٹاکراتے رہتے ہیں، کیا بولتے وہ اولڈ ایج ہوم میں بھیجو، رکھو نہیں، ایسا رجحان چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نوجوان جس کو تم محنت کر کے انجینئر بنائے، پڑھائے لکھائے، ڈاکٹر بنائے، انجینئر، وہ تم کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیتا ہوں، کیونکہ اس کی بیوی اس کو سکھاتی ہے، اس کی یہ بھٹوں کو مت رکھو اپنے ساتھ، یہ ہمارے لیے کباب میں ہڈی ہے، سمجھے نہیں، یہ مشکل ہے، تو ان کو رکھو مت۔ لیکن جو دین اللہ سے ڈرتا ہے وہ جانتا ہے باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے، اگر ہم باپ کو راضی ناراض کریں گے تو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے، اگر ماں کو ناراض کریں گے تو جنت سے محروم ہو جائے گی۔ اس لیے ماں باپ چاہے کتنے بھی بوڑھے ہوں، کیسے بھی ہوں، ان کو خوش رکھنے، ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرے گا ہر وہ بندہ جو سچا ایمان والا ہے، جو سچا مومن ہے۔ جس کے اندر میں ایمان نہیں آیا، انہیں بولے کہ یہ بھٹے کباب میں ہڈی ہے، ان کو بھیجو اولڈ ایج ہوم میں، سمجھے نہیں، گھر میں رکھنے کے قابل نہیں، یہ نتیجہ ہے۔ تو تم پڑھا لکھا کے اپنی پسینے کی کمائی ان پہ خرچ کرتے ہو، الٹا نتیجہ نکلتا ہے کہ تمہارے رہیں گے نہ کسی کے رہیں گے۔ تو بہرحال مسلمانوں، اپنی جانوں پر رحم کرو۔ آج کی رات بہت پیاری رات ہے، اس رات کا احترام کرو، بازار میں ادھر ادھر گھوم کے وقت خراب مت کرو۔ بہرحال دعائیں کر کے اپنی قسمت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کے دربار میں رجوع ہو، اور میں جیسا کہ بتایا سچے ایمان والے بننے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، جو وہ سکھا سکتے ہیں ان کے صحبت میں جاؤ، ان سے وہ چیز سیکھ لو، کیونکہ ہماری پوری زندگی کا سوال ہے، قبر سے لے کر ہمیشہ والی زندگی میں کامیابی کا سوال ہے ہمارا ایمان درست ہوا، اور ایمان کیا درست ہوا، آپ کے سارے اعمال درست ہو جائیں۔ جس کا ایمان درست نہیں اس کا کوئی عمل بھی درست نہیں رہے گا، اس لیے سچے ایمان والے بننا ہے، صحابہ جیسا ایمان لائے، سمجھے نہیں، صحابہ ایمان لائے، وہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے ہر چیز قربان کرنے تیار ہو سکے۔ اب آج کل دین کے کاموں میں دوسروں کی مدد میں کوئی کچھ کرتا ہے تو لوگ اس کو پاگل ہو گئے، یہ اپنے دنیا اٹھا کر رکھ کے وقت پہ کام آنے کی چیز لوگوں کو بانٹ رہا ہے، پاگل ہے۔ تو آج کے لوگوں کو پاگل مت دکھتا ہے، سمجھے نہیں، جس کے دل میں ایمان ہے ان کو سب کو معلوم ہے وہ آخرت کے خزانے میں بھیج رہا ہے، وہ پاگل پن نہیں ہے، وہ ہے عقل مند کی۔ تم یہاں رکھیں گے وہ تمہارا نہیں، تم اس کو لے جا بھی نہیں سکتے، تو تم کو چھوڑ کے چلے جانا پڑتا۔ تم جو بھیج دیے اللہ کی خوشنودی کے لیے جو خرچ کیے،
اپنے ضرورت مند رشتہ داروں میں ضرورت مند مسلمانوں کی مدد کیے تو وہ سب تمہارے آخرت کا ذخیرہ ہے، وہ تم کو وہاں ملے گا۔ وما تنفقوا من خیر تجدوه عند اللہ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اپنے مال میں سے یقیناً وہ تم اللہ کے پاس پاؤ گے، وہ تمہارے وہاں تمہارے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے گا، آخرت والے اکاؤنٹ میں۔ یہاں اکاؤنٹ میں رکھیں گے یہیں چھوڑ کے چلے جانا پڑتا، قبر میں نہیں ساتھ آتے، یہاں چھوڑ کے چلے جانا پڑتا۔ اس لیے اب رمضان جیسا پیارا مہینہ ہے، زکوٰۃ جو نکالنا ہے دل کھول کر زکوٰۃ نکالو۔ یہ پھٹے پرانے بیکار قسم کے 100 روپے کے ساڑیاں خرید کے دے دے کے زکوٰۃ دے رہے ہو، تم کو فضول میں زکوٰۃ نہیں ہوتا، وہ 100 روپے کی ساڑی ہے۔ جو ضرورت مند ہے پیسے دے دو، جو چاہے ساڑی خرید لے، کچھ بھی خرید لے۔ تم کہیں کو ساڑی خریدتے، تم ساڑی خریدتے 50 روپے کے 100 روپے کے ساڑیاں خرید کے بانٹے، وہ ساڑی ایک دن پہن کے پھینک دینا پڑتا، وہ کوئی کام کی ساڑی ہے وہ۔ تو زکوٰۃ کو بدنام کرتے ہیں لوگ۔ زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ کہ ضرورت مند کے حوالے کر دینا زکوٰۃ کا وہ مال، تاکہ غریب پھر زکوٰۃ لینے کی انہیں ضرورت نہیں رہنا۔ زکوٰۃ کی وجہ سے یہ لوگ مالدار بن جانا۔ اسلام زکوٰۃ اسی لیے فرض کیا جتنے ضرورت مند ہیں وہ ضرورتوں سے نجات پا جائیں گے۔ اگر پورے مسلمان اپنے مال کا زکوٰۃ صحیح طریقے سے اگر نکالتے تو مسلمانوں میں کوئی غریب نہیں رہتا۔ یہ لوگ زکوٰۃ کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے غریب غریب ہیں، مالدار مالدار بنتے جا رہے ہیں۔ یہ سب مال جو زکوٰۃ میں دھندے کرتے نا، قیامت کے دن توق جہنم کی آگ سے سانپ بنا کر گڑے میں توق ڈال دیا جائے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو زکوٰۃ کو روک دیا ہے، وہ مال زکوٰۃ کا جو مال جو نہیں دیا، وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا ہوا سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ انہیں نکال کے پھینکنے کی کوشش کرے گا، وہ سانپ اس کو بولے تو اس کو بھی میں تیرا مال ہوں، تو بڑی چاہت سے مجھے روک روک کے رکھتا تھا، تو مجھ سے بھاگ رہا ہے۔ لیکن وہ نوبت آنے والی ہے، اب تو تم زکوٰۃ روک کے مستی کر لو، لیکن جب توق پہنایا جائے گا تب سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنے خطرناک کام ہم کیے ہیں۔ اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ غریبوں کا حق ہے، وہ تمہارا مال نہیں ہوتا۔ وہ تم اپنے مال میں سے نکال دیے تو تمہارا مال پاک ہو جاتا ہے، اور پاک مال کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ چوری ڈاکہ وغیرہ نقصانات سے محفوظ رہتے ہیں وہ، جن کا زکوٰۃ صحیح نکلتا ہے۔ جو زکوٰۃ صحیح نہیں نکالتے ہیں وہی نقصان میں ہے، یہاں بھی نقصان میں رہتے ہیں، آگے بھی خطرناک نقصان میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ نکالنے میں بھی، اور رمضان آنے سے پہلے زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہوتا۔ صحابہ کا طریقہ وہی ہوتا تھا، کیونکہ رمضان میں غریبوں کی ضرورتیں پوری ہو جائے۔ عید کے لیے کچھ خریداری وغیرہ کرنا ہے تو پہلے ہی خرید لیں، تو لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھنا۔ تم ثواب زیادہ ملتے رمضان میں دیے بول کے ثواب کے لیے لوگوں کو پریشان رکھتے، وہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں کم سے کم وہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ ہاں خیرات وغیرہ جو تم کرتے ہو رمضان میں کرو، لیکن زکوٰۃ شعبان میں نکالنا چاہیے۔ صحابہ کا یہی طریقہ تھا، تاکہ رمضان میں لوگوں کو ضرورتیں پوری ہو جائیں اور جو ضروری خریداری ہے وہ کر سکے۔ تو غریبوں کا خیال رکھنا، یہ چونکہ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، وہ تمہارا اپنا مال نہیں ہوتا، وہ ان کا حق ہے، ان کا حق انہیں پہنچانا چاہیے تاکہ تمہارا باقی مال پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے حج کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے نمازیں پڑھیں گے، سوائے جوتے کھانے کے کوئی چیز نہیں ملنے والی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھ لو، یہ حج وغیرہ قبول نہیں ہوتا جو زکوٰۃ نہیں دے کے، زکوٰۃ کا حصہ روک کے اگر تم تفریح کرنے کے لیے 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا کے وہاں مستیاں کرو گے حج کرنے کے نام پہ، یہ حج وغیرہ کام آنے کا نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ عبادتیں اسی وقت قبول ہوتے ہیں جب زکوٰۃ جس پر فرض ہے وہ زکوٰۃ دینا۔
کیونکہ نماز زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا زکوٰۃ میں جو شخص ایک رسی جو لیتا تھا اگر وہ روک لیا تو میں اس سے جنگ لڑوں گا، کیونکہ اسلام کا ایک فرض ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے وہ مرتد ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بولا تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں یہ ساری باتیں بڑی کڑوی لگتی ہیں، لیکن حقیقتیں میں سنا رہا ہوں، کیونکہ یہ ممبر پر آنے کے بعد جو کھری کھری باتیں، جو سچی سچی باتیں اگر میں نہیں سنایا، تم لوگ مجھے یہاں بٹھانے کے بعد میں یہ نہیں سنایا تو میری گردن نہ بھی جائے گی۔ اس لیے میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں، سمجھے؟ تم لوگوں کی تعریف وغیرہ کی میرے کو ضرورت نہیں ہے، تم چاہے تعریف کرو چاہے گالیاں دو، جو سچی بات ہے، جو حقیقت ہے وہ سنانا میری ذمہ داری ہے، اس لیے میں سنا چکا۔ تو رمضان کے عنوان پر یہ ساری چیزیں ایمان کے تعلق سے جو میں سمجھایا، نماز کے تعلق سے جو سمجھایا، اور پھر شب برات کے عنوان پر جو باتیں آپ کو میں بتایا، پھر زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہنے کی مجھے توفیق دی میں آپ کو سمجھا چکا۔ اللہ ہم سب کو قبول کرے، اور جو بھی میں کہا ہوں کہنے والے کو، جو کچھ آپ سنے ہیں سننے والوں کو، ہم سب کو اے اللہ کے عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اخلاص عطا فرما، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ مالک یہ تیرے حبیب پاک نے ہمیں یہ رات کی خوشخبری دی ہے، تیرے حبیب پاک کا واسطہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کے کامل مغفرت فرما، ہمارے گزرے ہوئے مرحوم والدین اجداد اور ہمارے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما، اور ان سب کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے مالک، اور ہم سب کو سچے اور پکے مومن بنا دے مولا، اور ایمان کی روشنی میں تیری رضا میں، تیرے حبیب پاک کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہمیں اعلیٰ صلاحیت عطا فرما، نفس و شیطان کے ہر قسم کے شرور و فتن سے پروردگار تو ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، جتنے ہم میں پریشان حال ہیں یا اے پروردگار تیرے حبیب کے اس وعدے کے مطابق سب کی پریشانیاں دور فرما دے، ہماری سب کو آسودہ حال بنا، ہم میں جتنے قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں کامل صحت عطا فرما، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کو آسودہ حال بنا، ہمارے بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان سب کو اللہ والے بنا دے والی، دونوں عالم میں انہیں معزز اور ممتاز رکھ، ہر قسم کے احتیاط سے مطلب لوگوں کے محتاج بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے پروردگار ہماری بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں بالغ ہیں ان کی عزتوں کی عصمتوں کی تو محافظ ہو جا، بہتر سے بہتر انہیں رشتے ان کے لیے رشتے عطا فرما، ان کے شادیوں کا انتظام فرما، اے پروردگار ہم میں جو پریشان ہیں اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، ان کو یہودیوں کے شر سے فتنوں سے ظلم سے تو ان کی حفاظت فرما، اے پروردگار سارے عالم کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، یا رب العالمین تو رحم فرما، کرم فرما، تیرے حبیب کے ہم امتی ہیں، تیرے حبیب کی صورت سے ہم سب پر رحم فرما، بحق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والحمد للہ